اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چوتھی جماعت کی اردو کتاب سے لیا گیا آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ سچا انصاف ہے۔ آپ کی کتاب کی پیج نمبر 22 پہ سچا انصاف جو ہمیں آج سبق پڑھنا ہے، پہلے نظر دوڑاتے ہیں پیج کے اوپر والے حصے پہ، تو وہاں پہ آپ کو دکھے گا پہلے ہی چند جو الفاظ ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، جن میں خلیفہ، رعایا، خبرگیری، گشت، دل برانہ، بیوہ آپ کو اوپر دکھیں گے۔ تو پہلے ہم انہی الفاظ کا معنی دیکھتے ہیں۔ یہ جو خلیفہ ہے، خلیفہ اسلامی حکمران کو کہتے ہیں۔ اسلامی حکمران جہاں پہ اسلامی حکومت ہوتی ہے، وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ رعایا عوام الناس کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں۔ خبرگیری نگرانی، دیکھ بھال کرنے کو خبرگیری کہتے ہیں، ٹیلی کاپٹر۔ اسی طرح سے گشت گھومنا، ارد گرد گھومنے کو۔ دل بھر آنا یعنی رنجیدہ ہونا، دکھی ہونا۔ بیوہ اس عورت کو بولتے ہیں جس کا خاوند مر گیا ہو۔ تو اس کے بعد ہم سیدھے اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ سچا انصاف۔ تو بچوں میں پہلے خود پڑھتا ہوں، آپ اپنی کتاب کی طرف خاص توجہ دے کر دیکھیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ بچوں، یہ جو سچا انصاف سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کے فرائض کے بارے میں کہ وہ اپنے فرائض سے کس طرح واقف تھے، یا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کس طرح لگے رہتے تھے۔ صرف دن کو نہیں بلکہ رات کو بھی وہ رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ تو گشت لگاتے ایک رات جب وہ گشت لگا رہے تھے تو ان کی نظر اچانک ایک جھونپڑی پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ لکڑ مکڑ مکان ہے، اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے۔ ایک زنیوس اتنار ظلمت تو ام سند یم شوری بچے اس کے جو تھے وہ رو رہے تھے۔ عورت انہیں بہت دلاسا دے رہی تھی، بہلا رہی تھی انہیں، مگر چونکہ جو بچے تھے وہ کسی طرح سے بھی خاموش نہیں ہوتے۔ جب یہ بچے روتے تھے تو حضرت عمر کا دل رنجیدہ ہو گیا، دکھی ہو گیا۔ وہ
قریب گئے وہاں دیر تک دیکھتے رہے، لیکن حضرت عمر کی سمجھ میں یہ جو کہانی تھی، یہ جو ماجرا تھا، نہیں آیا۔ آخرکار وہ عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھتا تو عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ بچوں، آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو یہاں پہ ایک تصویر بنائی گئی ہے، یہ جو یہاں پہ ایک امیج ہے، شکل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ یہ ان کی ماں کی تصویر ہے۔ یہ یہاں پہ چولہا جلا ہوا ہے، ہنڈی اس پہ چڑھائی گئی ہے، یہ دو بچے یہاں پہ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اس کو نقل بھی کر سکتے ہیں، اپنی کاپی پر بنا سکتے ہیں، نوٹ بک پر بنا سکتے ہیں، تاکہ اس سے آپ کی یہ جو جب آپ شکل بناؤ گے تو آپ کو زیادہ ذہن نشین ہو جائے گا۔ تو اس میں جو میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا، یہ جو فرائض جمعہ ہے، فرائض جمعہ، اور واحد کا اس کا کیا آئے گا؟ فرض، ٹھیک ہے۔ رعایا تو ہم نے پڑھا ہے، رعایا عوام کو کہتے ہیں۔ اس طرح سے اگر آپ کا کوئی اور ورڈ جو اس میں لگے گا مشکل ہے تو آپ لکھ کر کے رکھو گے، آپ مجھے بتاؤ گے، میں انشاءاللہ اس کا معنی آپ کو بتاؤں گا۔ تو آج اتنا ہی پڑھیں گے، کل تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔